السلام اور آداب۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے اس بار 24 فروری کو پاکستان کے ایک معروف اور مایہ ناز مفکر علامہ غلام احمد پرویز کا تعارف آپ کو کرایا تھا، اور اختصار کے ساتھ ان کے جو افکار ہے اور بنیادی جو فکر ہے اس سے متعلق آپ کو آگاہی دی تھی، اور پھر اسی زمین میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ ان کے اوپر تمام فرقوں کی طرف سے فتوے لگے، منکر حدیث کے، مرتد ہونے کے، دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے، اور ایک فتویٰ جو 1000 علماء کے دستخطوں کے ساتھ جاری ہوا 1962 میں، اس کا ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا، اور پھر بعد میں بھی دوبارہ یہ علماء اس کے اوپر کام کرتے رہے اور ہزارہ صفحات ان کے رد میں لکھے گئے۔ تو اس میں ہم نے آپ کو مفتی اعظم پاکستان جو اس وقت کے تھے، اہل سنت والجماعت حنیفی دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والے، تفسیر معارف القرآن جن کا کام ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد ہے وہ، یعنی مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب کا ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ اس فتوے کے روح رواں جو ہے، یا اس میں جو سب سے جن کا بنیادی نام تھا وہ مفتی صاحب کا تھا، تو علامہ پرویز صاحب نے ان کے نام خط لکھا، پھر مفتی صاحب نے اس کا جواب دیا۔ تو اس پہ ہم نے آپ کو دونوں کے خطوط پڑھ کے سنائے تھے، تھوڑا سا کہیں جہاں ضرورت محسوس ہوئی مختصر تبصرہ کیا تھا۔ پھر مفتی صاحب کے خط کے جواب میں علامہ پرویز صاحب نے ایک اور خط لکھا، تو ہم نے اس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ خط چونکہ تھوڑا طویل ہے تو ہم نے اس کو رہنے دیا، ابتدائی چند کلمات آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر دوستوں کو کی دلچسپی ہے اور دوست اگر یہ چاہتے ہیں کہ پرویز صاحب کا جوابی خط بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو ہم کر دیں گے۔ تو کئی دوستوں نے اس کے اوپر بہت سراہا بھی اس گفتگو کو، اور کچھ دوستوں نے درخواست کی ہے کہ بلکہ حکم دیا ہے کہ ہم پرویز صاحب کا جوابی خط بھی دوبارہ تفصیل کے ساتھ جتنا موجود ہے وہ ہم پڑھ کے آپ کو سنائیں اور آپ نے اس ویڈیو میں اس کو پیش کریں۔ تو اسی حکم کی تعمیل میں آج یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، جس کے اندر ہم علامہ پرویز صاحب کا جوابی جو خط ہے وہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ پھر اس کے بعد مفتی صاحب کا کوئی خط آیا نہیں آیا اس کا ذکر نہیں ہے، بہرحال شاید نہیں آیا ہوگا۔ تو یہ جو پہلے پرویز صاحب پر فتویٰ لگا، اس فتوے کے بعد پرویز صاحب نے مفتی صاحب کے نام ایک خط لکھا، پھر مفتی صاحب نے اس کا جواب دیا۔ اس کا ہم نے گزشتہ گفتگو میں مکمل اس کو ہم آپ کو بتا چکے۔ اب جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے پرویز صاحب نے جو دوبارہ مفتی صاحب کو خط لکھا۔ تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط جو ہے پرویز صاحب اللہ مفتی شفیع عثمانی کے صاحب کے نام لکھ رہے، تو پرویز صاحب بسم اللہ سے اس کی ابتدا کرتے ہیں، اور پھر لکھتے ہیں محترم مفتی صاحب السلام علیکم، گرامی یہ نامہ مورخہ 13 مارچ 1962 شرف صدور لایا، تکلیف فرمائی کے لیے شکر گزار ہوں۔ نمبر 1، آپ نے فتوے کی تمہید میں لکھا تھا کہ چند مستند معتمد علماء کی ایک جماعت نے پرویزی لٹریچر کو پورے غور سے دیکھا اور پوری احتیاط کے ساتھ اس کے حسب ذیل اقتباسات لیے گئے ہیں۔ پمفلیٹ صفحہ نمبر 19۔ اب آپ نے اس خط میں جو کچھ لکھا ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ مستند اور معتمد علماء کی اس جماعت کی تحقیق ایسی قابل اعتماد اور ان کے پیش کردہ اقتباسات اس قدر مکمل تھے کہ انہیں دیکھ کر دیانتاً اس کی گنجائش نہ تھی کہ فتوے کی توثیق نہ کی جاتی۔ میں اس سلسلے میں صرف ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ مستند اور معتمد علماء کی اس جماعت نے کس قسم کی تحقیق فرمائی، جو کچھ انہوں نے پیش کیا اس میں کس قدر دیانت سے کام لیا، اور جن حضرات نے اس فتوے کی توثیق فرمائی انہوں نے کتنی ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ نمبر 2، اس فتوے میں مجھے ذات باری تعالیٰ کا منکر ٹھہرایا گیا ہے اور اس کے ثبوت میں درج ذیل اقتباس پیش کیا گیا ہے۔ یعنی پرویز صاحب پر ایک الزام یہ تھا کہ یہ اللہ کے منکر ہے۔ تو اب آپ نظر لگا لے، جو بندہ وحی کو مان رہا ہو، نبوت کو مانتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نبوت کے دعوے دار انسان کے اوپر جو کلام نازل ہوا یا جو اس کا کلام ہے یعنی قرآن مجید، اس کی تشریح، تفسیر اور اس کی اشاعت کے لیے جو شخص پوری زندگی لگا دے، اور میں نے ان کے لٹریچر کے تعارف میں بتایا تھا کہ لغات القرآن، تبویب القرآن، مفہوم القرآن اور مطالب الفرقان، یعنی صرف اگر ہم ان کے قرآن کی تفسیر کے حوالے سے جو چیزیں دیکھیں تو یہ سب کچھ ہے، تو اس شخص پر یہ الزام لگائے۔ تو پرویز نے لکھا ہے کہ اس فتوے میں مجھے
آپ علماء کرام نے یہ بتایا کہ بھئی یہ پرویز خدا کی ذات کا منکر ہے، اور اس کے لیے اقتباس یہ پیش کیا ہے، پرویز صاحب لکھتے ہیں اقتباس یہ ہے، اور چونکہ یعنی یہ پرویز صاحب کا اقتباس ہے، اور چونکہ خدا عبارت ہے ان صفات عالیہ سے جنہیں انسان اپنے اندر منعکس کرنا چاہتا ہے، اس لیے قوانین خداوندی کی اطاعت در حقیقت انسان کی اپنی فطرت عالیہ کے نوامیس کی اطاعت ہے۔ اس اقتباس سے تنقیح یہ قائم کی گئی ہے کہ میرے نزدیک اللہ کا کوئی خارجی وجود نہیں، یعنی پرویز صاحب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا جو ہے وہ عبارت ہے ان صفات عالیہ سے، یعنی ہم خدا آگے ہم اس پہ بتائیں گے پرویز صاحب کہ خدا کی ذات سے متعلق ہم کیا گمان رکھتے ہیں یا کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس خدا کا جو تعارف ہے وہ کس کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو ان کا یہ خیال ہے اور باقیوں کا بھی کہ اللہ کا جو تعارف ہے اس کے صفات کے ذریعے ہے۔ تو پرویز لکھ رہے ہیں کہ بھئی اللہ جو ہے کیا ہے جو قرآن میں خدا کا ذکر ہے، وہ کہتا ہے وہ صفات عالیہ جن کو انسان اپنے اندر منعکس کرنا چاہتا ہے۔ یعنی پرویز صاحب کا اور علامہ اقبال کا اور اس نوع کے دیگر مفکرین کا خاص طور پر یہ خیال ہے، اور ہمارے روایتی علماء کا بھی ہے، کہ انسان کے سامنے جو مسئلہ اعلیٰ ہے وہ خدا کی صفات ہے، اور انسان ان صفات کو اپنے اندر جتنا منعکس کرتا جائے، اس کا عکس انسان میں جتنا خدا کی صفات کا آتا جائے گا، اتنا ہی وہ روحانی مدارج طے کرے گا، اتنا ہی وہ مزکیٰ کہلائے گا۔ تزکیہ نفس کا ایک اہم پیمانہ یہ ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث سے بھی استدلال کیا جاتا ہے جو صوفیہ کرام پیش کرتے ہیں کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ تم اپنے اندر خدائی صفات اپنے اندر پیدا کرو، اپنے آپ کو متصف کرو۔ اب وہ خدا کی کچھ صفات تو وہ ہیں جو صرف خدا کے ساتھ مختص ہیں، لیکن جو باقی اس کی صفات ہے وہ انسان بقدر استطاعت علی حد بشریت، یعنی انسان ہونے کے ناطے وہ ان صفات کو جتنا زیادہ اپنے اندر پیدا کرتا جائے گا وہ خدا کا قرب اور نزدیکی حاصل کرتا جائے گا۔ تو پرویز صاحب نے یہ بات لکھی، تو پرویز صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ عبارت دے کے یہ فتویٰ لگا دیا کہ اللہ کا کوئی خارجی وجود نہیں پرویز کے نزدیک۔ پرویز صاحب لکھتے ہیں اب دیکھیے کہ میرے لٹریچر میں ذات باری تعالیٰ کے متعلق کیا لکھا ہے۔ میں نے اس 25-30 برس کے عرصے میں، یعنی 1962 کی بات ہے یہ، چونکہ اس وجہ سے اس وقت پرویز صاحب کو 25-30 عرصہ ہو گیا تھا، 25-30 سال ہو گئے تھے اس پہ کام کرتے ہوئے۔ میں نے اس 25-30 برس کے عرصے میں ذات خداوندی کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ ہزارہا صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ متفرق مضامین اور اشارات کے علاوہ میری ایک مستقل تصنیف صرف ذات باری تعالیٰ سے متعلق ہے۔ یہ کتاب سلسلہ معارف القرآن کی پہلی جلد اور میری اولین مستقل تصنیف ہے جو آج سے 20 سال پہلے شائع ہوئی تھی۔ پہلے ایڈیشن میں اس کا عنوان ہی اللہ تھا، جدید ایڈیشن میں اس کا نام من و یزدان رکھا گیا ہے۔ یہ بڑے سائز کے قریب 450 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلے ذات خداوندی کے متعلق قرآن کریم کی تعلیم پیش کی گئی ہے، اور اس کے بعد صفات خداوندی یعنی الاسماء الحسنہ میں سے ایک ایک کو نمایاں طور پر سامنے لایا گیا ہے۔ دیکھیے کہ اس کتاب کے ابتدائی صفحات میں ہی اس موضوع پر کیا لکھا ہے، یعنی جو میں نے آپ کو اس کتاب کا تعارف بھی کرایا تھا علامہ پرویز صاحب کی اس کتاب کا من و یزداں، تو پرویز صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھے اس کتاب کے شروع میں ہی، اس کی ابتدا میں ہی میں نے خدا سے متعلق کیا لکھا ہے۔ تو یہ پرویز صاحب کی کتاب ہے من و یزداں جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کتاب کے اوپر پرویز صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں نے یہ لکھا تھا، پرویز صاحب کہتے ہیں کہ اس کتاب میں نے یہ لکھا تھا، یہ ظاہر ہے کہ جہاں تک خدا کی ذات کا تعلق ہے اس کی کنہ و حقیقت اور ماہیت و کیفیت کا سمجھنا انسانی ذہن کے بس کی بات نہیں۔ یہ سب مانتے ہیں اس کو۔ ایک محدود ذہن لامحدود کا تصور کر ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ذات خداوندی کی کنہ و حقیقت کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ ذات کی متعلق، خدا کی ذات کیسی ہے، کس نوع کی ہے، کس قسم کی ہے، کہاں ہے، یعنی وہ کہہ رہے اس حوالے سے قرآن نے بات نہیں کی، صرف یہ بتایا ہے کہ اس کی صفات کیا ہیں۔ قرآنی تعلیم کی عظمت اور بے مثالیت کا بنیادی گوشہ یہ ہے کہ ان صفات کی روح سے خدا کا جو تصور سامنے آتا ہے اس سے بلند، پاکیزہ اور مکمل تصور اور کہیں نہیں مل سکتا۔ من و یزداں صفحہ نمبر 4 اور 5۔ ذرا آگے چل کر لکھا ہے، اللہ کیا ہے، اس کی ہستی کیسی ہے، اس کی ذات کی کنہ و حقیقت کیا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب عقل انسانی کے احاطے سے باہر ہے۔ وہ انسان جو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں کر سکا کہ وہ خود کیا ہے، وہ کیا یہ معلوم کر سکے گا کہ خدا کیا ہے؟
وہ شخص جو مشنری کی حقیقت تک پہنچنے سے عاجز ہے، مشنری بنانے والے کی کن ہو حقیقت کا کس طرح احاطہ کر سکتا ہے؟ ذات خداوندی کی ماہیت کا علم انسان کی سرحد ادراک، ذات خداوندی کی ماہیت کا علم انسان کی سرحد ادراک سے ماورا ہے۔ جس چیز کو انسان براہ راست نہ سمجھ سکے، اس کے متعلق اندازہ لگانے کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس جیسی کسی دوسری شے پر غور کیا جائے، لیکن وہ ذات بے مثل و بے نظیر ہے۔ لیس کمثلہ شیء، یعنی خدا جیسی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے اس جیسی، لہٰذا خدا کی ماہیت انسان کے ذہن میں کیسے آ سکتی ہے؟ من و یزداں صفحہ نمبر 42۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 29 پر، یعنی من و یزداں کے، قرآن کریم کی آیات 2/255 اور 59/22-24 کو درج کر کے ان کے ترجمے سے ذات خداوندی کے تعارف ان الفاظ میں کرایا گیا، یعنی ان 2 صورتوں سے یہ آیتیں پرویز صاحب کہتے ہیں میں نے نقل کی ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے یہ بتایا ہے کہ خدا کا تعارف کیا ہے۔ لکھتے ہیں پرویز صاحب، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، زندہ ہے اور اس کی زندگی کے لیے فنا و زوال نہیں، القیوم ہے، یعنی ہر شے اس کے حکم سے قائم ہے اور وہ اپنے قیام کے لیے کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی آنکھ کے لیے اونگ ہے نہ دماغ کے لیے نیند، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، غیب و شہادت، حاضر و غائب کا جاننے والا، رحمان و رحیم، تمام قوتوں کا مالک، ہر عیب سے پاکیزہ، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، بگڑی بنانے والا، بڑی عظمت والا، وہ لوگوں کے شرک سے پاک ہے۔ اللہ وہ ہے جو پیدا کرنے والا، ٹھیک ٹھیک بنانے والا، صورت گر، یعنی بہترین حیات عطا کرنے والا، سب اچھے اچھے نام یعنی تمام عمدہ صفات اس کے لیے ہیں۔ یہ پرویز صاحب نے آیت الکرسی جو کہ 2 یعنی صورت نمبر 2 آیت نمبر 255 اور باقی جو صفات کا ذکر کیا ہے وہ صورت نمبر 59 یعنی سورہ الحشر آیت نمبر 22 سے 24، تو اس کو پیش کر کے پرویز صاحب نے خدا سے متعلق یہ تصور پیش کیا ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ 40 پر آپ کو یہ عبارت ملے گی، الہ حقیقی کی جو صفات گزشتہ صفحات میں آپ کے سامنے آئی ہیں ان پر ایک دفعہ پھر نگاہ ڈالیے اور دیکھیے کہ زندگی کا کوئی گوشہ بھی ایسا رہ جاتا ہے جس کے لیے کسی اور الہ کی تلاش رہے۔ زندگی بخشنے والا، پرورش کرنے والا، رزق دینے والا، امن و سلامتی عطا فرمانے والا، ہر وقت نگہبان، بگڑی بنانے والا، ہر معاملہ میں کارساز، وہ جس پر کامل بھروسہ کیا جائے، جسے مایوسیوں میں پکارا جائے، جس کے قبضے میں نفع و نقصان ہو، جو حاضر و غائب کا علم رکھتا ہو، سب پر غالب، عظمتوں کا مالک، ہر عیب سے منزہ، مالک الملک، شہنشاہ حقیقی، جس کی زندگی کے لیے فنا نہ ہو، جس کے سب محتاج ہوں، کیا اس ہستی کے علاوہ کوئی اور ہستی بھی اس قابل ہے کہ اس کی عبودیت اختیار کی جائے؟ یہ کتاب کی ابتدا تھی۔ اس کتاب کے آخری صفحات میں آپ کو یہ عبارت ملے گی، جیسا کہ شروع میں لکھا جا چکا ہے، اللہ کی ذات کی معرفت انسانی حیطِ ادراک سے ماورا ہے۔ اس نے انسان کو اپنے متعلق جس قدر علم دینا چاہا وہ ان صفات کے ذریعے دے دیا جو قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کے متعلق جو کچھ بھی جان سکتے ہیں وہ اتنا ہی ہے جتنا قرآن بیان کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ایسا نہیں جس سے ہم خدا کی ذات کو پہچان سکیں یا اس کے متعلق علم حاصل کر سکیں۔ یہی ایک عبد مومن کے لیے علم کا آخری نقطہ اور معرفت کی آخری حد ہے۔ اس سے آگے نہ بڑھا جا سکتا ہے، نہ بڑھنے کی کوشش نتیجہ خیز ہو سکتی ہے۔ اسلام ایک سیدھا سادہ، صاف و شفاف نصاب تعلیم و ضابطۂ عمل ہے۔ اس میں نہ بے مقصد فلسفیانہ نکتہ آفرینیاں ہیں، نہ بے مطلب عالم خیال کی قیاس آرائیاں۔ اسلام سے مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن کے مطابق خدا پر ایمان فکر و نظر کے تمام گوشوں کا مرکز ہو اور امکانی حدود کے اندر صفات خداوندی کا اپنے اندر منعکس کرتے جانا اعمال حیات کے تمام شعبوں کا محور۔ یہ میں نے تھوڑی سی اس پہ وضاحت کر دی آپ کو پہلے۔ یہ سارا دینے کے بعد نمبر 3 پوائنٹ پہ پرویز صاحب لکھتے ہیں، فتوے میں کہا گیا کہ میں موجود فی الخارج خدا کا قائل نہیں ہوں۔ یہ جو اقتباسات اوپر دیے گئے ہیں وہ بھی اس الزام کی تردید کے لیے کم نہیں، لیکن اس خاص نقطۂ نظر کے متعلق میری کتاب سلیم کے نام خطوط میں جو کچھ کہا گیا ہے اسے بھی آپ کی معلومات کے لیے درج کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے، یہ پرویز صاحب کی اس کتاب کو بھی میں نے آپ کو تعارف کرایا تھا
کہ یہ جو سلیم کے نام خطوط ہے پرویز صاحب کی، یہ 3 جلدوں میں ہے۔ گزشتہ گفتگو میں نے یہ 2 جلدیں بولا تھا جو کہ میری غلطی تھی۔ یہ 3 حصوں میں ہے یہ سلیم کے نام خطوط، اور اس کے علاوہ طاہرہ کے نام خطوط کے نام سے ایک کتاب ہے۔ تو پرویز صاحب کہتا ہے اس میں نے یہ لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ پرویز صاحب لکھتے ہیں لیکن دین بریکٹ میں لکھتے ہیں قرآن مجید خدا کے متعلق ایک جداگانہ تصور عطا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا ذہن انسانی کا تراشیدہ نہیں بلکہ وہ خارج میں موجود ہے۔ وہ اس وقت بھی موجود تھا جب کوئی تصور کرنے والا ذہن موجود نہیں تھا، اور اس وقت بھی موجود ہوگا جب کوئی تصور کرنے والا ذہن موجود نہیں ہوگا۔ وہ موجود ہے اور اپنی خصوصیات کے ساتھ موجود ہے۔ اس کی یہ خصوصیات جنہیں صفات کہا جاتا ہے مستقل بالذات اور موجود فی الخارج ہیں۔ اور اسی خط کے آخر میں کہا گیا ہے یہ ہے سلیم، وہ خدا جس پر ایمان لانے کا مطالبہ قرآن کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ مختصر الفاظ میں اس حقیقت کو پھر دہرا لو کہ یہ خدا کسی انسان کے ذہن کی تخلیق نہیں بلکہ ایک موجود فی الخارج ذات ہے جسے حقیقت مطلقہ کہا جاتا ہے۔ اس خدا کا تعارف ان صفات کی روح سے ہوتا ہے جو اس نے خود وحی کے ذریعے بیان کر دی ہیں۔ صفحہ نمبر 36۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مستند اور معتمد علماء، انورٹڈ کوماز میں ہے یہ، پہلے بھی اسی طرح کیا تھا انہوں نے، کہ مستند اور معتمد علماء کی اس جماعت سے جس نے میرے لٹریچر کو پورے غور سے دیکھا اور پوری احتیاط کے ساتھ اس کے اقتباسات پیش کیے کہ انہیں میرے لٹریچر میں مندرجہ بالا عبارت کہیں نہیں دکھائی دی، اور اگر دکھائی نہیں دی تو کیوں؟ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے جنہوں نے اس فتوے کی توثیق فرما دی کہ جس شخص کا عقیدہ وہ ہو جو مندرجہ بالا عبارت سے روز روشن کی طرح واضح ہے، کیا اس کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ وہ موجود فی الخارج خدا کی ذات کا منکر ہے؟ اور جو لوگ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے اس کے متعلق یہ کہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ نمبر 4، انسان کے لیے کیوں ضروری ہے کہ وہ خدا پر ایمان رکھے؟ اس سلسلے میں نے منجملہ دیگر امور لکھا ہے کہ انسان صرف جسم کا نام نہیں، جسم کے علاوہ اس کے پاس ایک اور شے بھی ہے جسے انسانی ذات کہتے ہیں۔ انسانی ذات کی اگر مناسب نشوونما ہو جائے تو اس میں حد بشریت کے اندر وہ صفات اجاگر ہوتی چلی جاتی ہے جنہیں خدا کے ضمن میں اسماء الحسنیٰ کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی نشوونما یافتہ ذات حیات جاوید حاصل کر لیتی ہے اور جسم کی موت سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ ان میں وہ صفات خداوندی شامل نہیں جن کا تعلق خدا کی لامتناہیت سے ہے۔ یہ میں نے پہلے آپ کو اس کی تھوڑی وضاحت کر دی تھی، اب پرویز صاحب خود اس کو مزید بہتر انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ چند صفات ہیں جس کو خدا کی لامتناہیت سے متعلق ہے وہ اس میں ہم انسان اس میں ان صفات کو نہیں اپنا سکتا، لیکن باقی صفات۔ آگے لکھتے ہیں قرآن نے صفات خداوندی کو اس تفصیل اور وضاحت اور حسن و خوبی کے ساتھ اسی لیے بیان کیا ہے کہ انسان انہیں اپنی ذات کی نشوونما کے لیے بطور معیار اپنے سامنے رکھے۔ جو انسانی ذات میں ان صفات کی نمود ہوتی جاتی ہے وہ قرآن کے الفاظ میں خدا کے رنگ میں رنگا جاتا ہے یا اس کا قرب حاصل کرتا جاتا ہے۔ خدا کی صفات کو اپنے سامنے بطور معیار رکھ لینا اور اپنی ذات میں ان کی نمود کو زندگی کا نصب العین قرار دے لینا ایمان باللہ، خدا پر ایمان کہلاتا ہے۔ من و یزدان صفحہ 7، 18 اور 447 یہ پرویز صاحب نے دیا۔ اب اس میں میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو بات ہے خدا کی صفات کو منعکس کرنا، اس کو اپناتے جانا، انسان صرف جسم کا نام نہیں ذات کا نام بھی ہے، یہ مسلم مفکرین کے ہاں، مسلم فلسفیوں کے ہاں، اور پھر خاص طور پر جدید مفکرین علامہ اقبال خاص طور پر ان کے ہاں اس پہ بہت زیادہ گفتگو ملتی ہے جس کو فلسفہ خودی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو پرویز صاحب نے بھی اس بات کو کیا۔ علامہ اقبال نے اپنے اشعار کے علاوہ اپنے خطبات جو ان کے 6 معروف خطبات ہے، اس کتاب میں 7 خطبات ہے جو ایک انہوں نے باہر جا کے دیا تھا، جو یعنی اس مذہب کی تعبیر جدید کے حوالے سے اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے اور پوری دنیا کے بڑی زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہے، تو ان کا بھی نقطہ نظر یہ ہے۔ اس کا پرویز صاحب لکھتے ہیں ان تصریحات کی روشنی میں اس فقرے کو دیکھیے جسے علماء کی کمیٹی نے پیش کر کے مجھے خدا کا منکر ٹھہرایا ہے۔ میں نے اسلامی مملکت کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے اس نظریہ حیات اور تصور مملکت کی بنیاد اس آفاقی اصول پر ہے کہ قانون سازی کا حق کسی انسان کو نہیں، انسانوں کے لیے اصولی قوانین اور اساسی آئین صرف ذات خداوندی متعین کر سکتی ہے۔ یہی سے پرویز صاحب سیکولرزم وغیرہ سب کے خلاف بھی ہے۔ اس لیے اس نظام مملکت میں حاکمیت کا اقتدار اعلیٰ صرف خدا کو حاصل ہے، اور چونکہ خدا عبارت ہے
ان صفات عالیہ سے جنہیں انسان اپنے اندر منعکس کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے قوانین خداوندی کی اطاعت در حقیقت انسان کی اپنی فطرت عالیہ کے نوامیس کی اطاعت ہے، کسی غیر کی محکومیت نہیں۔ فلہذا اس مملکت میں انسان کسی غیر کا محکوم اور غلام نہیں ہوتا، بلکہ اس حریت و آزادی کا زندہ پیکر ہوتا ہے جو اس کی فطرت صحیحہ کا تقاضا ہے۔ معراج انسانیت صفحہ نمبر 420۔ یہ معراج انسانیت کتاب کا بھی میں نے آپ کو تعارف کروا دیا تھا کہ یہ حضور کی سیرت پر پرویز صاحب کی ایک ضخیم کتاب ہے۔ اس باریک نقطے کی وضاحت من و یزدان میں ان الفاظ سے کی گئی، یعنی یہ جو بات یہاں معراج انسانیت بھی کی گئی، پرویز صاحب کہتے ہیں اس کی میں نے مزید وضاحت من و یزدان میں کی ہے، بجز ان صفات کے جن کا تعلق خالصتاً خدا کی لامتناہیت اور لامحدودیت سے ہے، مثلا یہ کہ اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ ہی وہ عدم سے وجود میں آیا ہے۔ یہ دو مثال انہوں نے دی۔ اس کے علاوہ انسانی ذات کی بنیادی صفات وہی ہیں جو صفات ذات خداوندی کی ہیں، یعنی انسانی ذات سے مراد پرویز صاحب اور اس طرح کے جو مفکرین وہ یہ لیتے ہیں کہ فزیکل جو باڈی ہے انسان کا، یہ جو جسم ہے، یہ جو مادی وجود ہے ہمارا، وہ کہتے ہیں یہ نہیں، بلکہ انسان میں ایک اور چیز ہے جس کو یہ لوگ نفخ خداوندی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی قرآن میں یہ جو کہا گیا کہ میں نے انسان میں اپنی روح پھونکی ہے، فنفخت فیہ من روحی، اور اس روح کو پھونکنے کے بعد مسجود ملائکہ انسان کو بنایا گیا۔ تو ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ جو روح خداوندی ہے وہ ہے اصل انسان، یا وہ شخصیت، وہ انسان کی ذات اس کے اندر، یعنی اس جسم جیسا بھی ہو وہ ذات ہے جس کی نشو و نما دینی۔ تو اس کے لیے وہ پرویز صاحب نے لکھا کہ انسانی ذات کی بنیادی صفات، انسانی ذات کی صفات، یہ اقبال کے خطبے میں بھی یہ چیز موجود ہے، وہی ہیں جو صفات ذات خداوندی کی ہیں۔ اب یہ تھوڑی فلسفیانہ بحث بھی ہے، ایک مجرد یہ تصوراتی چیز ہیں، تو ہو سکتا ہے لوگ اس کو سمجھنے میں یا اس کے اوپر لوگ ان کے اوپر بیجا قسم کے الزامات لگائے، لیکن یہ چیزیں آپ کو ہمارے ہاں جو فلسفیانہ مذہب کی تعبیر کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے ہاں یہی چیز کم و بیش کچھ دیگر الفاظ اور کچھ دیگر اصطلاحات کے ساتھ یہ چیز مل جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ صرف امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے جو اسماء الحسنیٰ پہ ہے، آپ اسی کو پڑھ لیجئے، اس کے اندر تخلقوا باخلاق اللہ کی جو پوری بحث انہوں نے کی ہے اس حدیث کے اوپر، اور اس کے بعد انہوں نے خدائی صفات کا پورا تعارف دیا ہے اسماء الحسنیٰ کا۔ اس کے علاوہ جو ہے جو ہمارے مسلم کیا کہنا چاہیے صوفیاء کرام ہے، آپ ان کے ہاں جا کے یہ چیز دیکھیں تو یہ چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ تو یہ جو کہنا ہے پرویز صاحب کا کہ انسانی ذات کی بنیادی صفات وہی ہے جو صفات ذات و خداوندی کی ہے، اس فرق کے ساتھ کہ انسانی ذات کی یہ صفات محدود اور سمٹی ہوئی شکل میں ہوتی ہیں، نیز قابل نشوونما، یعنی ایک تو وہ محدود اور سمٹی ہوئی شکل میں ہے انسانی ذات کے اندر یہ جو صفات ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ قابل نشوونما، یعنی اس کو نشوونما دینا ہے، وہ نشوونما دیے جانے کے بعد اس کے اندر بڑھوتری ہوگی، جبکہ خدا کے اندر جو خدا کی ذات کی وہی صفات ہے اس میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ کیا نہیں ہوں گی؟ کہ وہ محدود بھی نہیں ہے، سمٹی ہوئی شکل میں بھی نہیں ہے، اور وہ قابل نشوونما نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا کی وہ صفات بتدریج محنت کر کے اللہ تعالیٰ اپنے اندر ان صفات کو پائے تکمیل تک پہنچائے، یہ انسانی ذات کے ساتھ ہے۔ آگے لکھتے ہیں ان کی نشوونما اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ انسان صفات خداوندی کو اپنے سامنے بطور معیار رکھے۔ یہ انسان اور خدا کا بنیادی تعلق ہے جس پر جس چیز کو قوانین خداوندی کی اطاعت کہتے ہیں، وہ معاذ اللہ کسی مستبد مطلق العنان ڈکٹیٹر کے احکام کی فرما پذیری نہیں ہوتی، بلکہ ان ہدایات کا اتباع ہوتا ہے جن سے انسانی ذات کی نشوونما ہوتی ہے۔ ان ہدایات کے اتباع سے اس کی ذات کے تقاضوں کی تسکین ہوتی ہے۔ من و یزدہ صفحہ نمبر 14۔ یہ جو پرویز صاحب پر الزام لگایا تھا یا ان کو منکر خدا کہا گیا، اور اس کے لیے جس ایک دو اقتباسات کو پیش کر کے یہ کہا گیا کہ خدا جو ہے پرویز جو ہے وہ خدا کے موجود فی الخارج ہونے کو پرویز صاحب نہیں مانتے، اور پھر پرویز صاحب نے اپنی مختلف مقامات سے کچھ اقتباسات دے کر بتایا کہ بھئی پرویز صاحب جو ہے وہ موجود فی الخارج خدا کو مانتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ پرویز صاحب ایک فلسفیانہ ذہن بھی رکھتے تھے اور دین کی وہ تشریح اور تعبیر جو ہے وہ عصر حاضر کے ان کے حساب سے بھی کرتے تھے، یعنی انہوں نے خود قرآن فہمی کے جو 3 اصول بیان کیے ہیں پرویز صاحب نے، ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ جس زمانے میں آپ تفسیر کر رہے ہیں، کلام کو سمجھ رہے ہیں، اس زمانے کے علمی سطح تک آپ کی رسائی ہونی چاہیے، آپ اس سطح پہ ہونے چاہیے تاکہ آپ اس کی تشریح اور تعبیر کریں۔ اس کے بعد پرویز صاحب لکھتے ہیں علامہ اقبال نے
اسی بلند حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا، یعنی جو کچھ پرویز صاحب نے ابھی تک بیان کیا، وہ کہتا ہے اس کے لیے میرے پاس ایک سند ہے اقبال کی۔ اقبال نے لکھا ہے، اسلام خدا کی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے، تخت و تاج کی اطاعت کا نہیں، اور چونکہ خدا زندگی کی آخری اساس ہے، اس لیے خدا کی اطاعت در حقیقت انسان کی اپنی مثالی فطرت کی اطاعت کے مترادف ہے۔ یہ خطبات اقبال انگریزی صفحہ نمبر 140۔ اچھا، یہ جو بات پہلے بھی کہی پرویز صاحب نے، یہاں پر اقبال نے بھی بات کہی، اور اس کے اندر چونکہ ایک جو مذہب کو نہیں ماننے والے یا ماننے والے بھی، ان کے ہاں خدا کا جو ایک تصور ہے وہ ایک بادشاہ کا تصور ہے، اور بادشاہ کس طرح کا ہوتا ہے ہم انسانی بادشاہوں کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس پہ ہم قیاس کر کے سمجھتا چاہیے نکے جو بادشاہ ہے تو وڈا بادشاہ اس طرح سے ہوگا، یعنی یہی چیزیں جو بادشاہ میں، یہ بدرجہ اتم اس خدا کے اندر ہی چیزیں ہوں گی۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو مذہب بار بار یہ کہتے ہیں خدا کی اطاعت، تو اس پہ جو لبرل یا سیکولر یا ملحدین جو ہے ان کو اعتراض ہے کہ بھائی مطلب انسان کو تو آزاد ہے، وہ کیوں کسی ایسی ہستی کی اندیکھی کی پیروی اور اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرے۔ تو اس کی توجیہ یہ فلسفی حضرات جو فلسفیانہ تعبیر مذہب کی کرتے ہیں وہ اس طرح سے دیتے ہیں، جیسے پرویز صاحب نے یہ بات کی اور اقبال نے، وہ کہتے ہیں کسی خدا کی اطاعت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی بادشاہ کی اطاعت میں یا کسی خارج کسی اس کی، بلکہ وہ آپ کی اپنی ذات اپنی فطرت کی اطاعت۔ یہ جو بات کی انہوں نے کہ اسلام خدا کی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے، یہ اقبال کا اقتباس، تخت و تاج کی اطاعت کا نہیں، اور چونکہ خدا زندگی کی آخری اساس ہے، اس لیے خدا کی اطاعت در حقیقت انسان کی اپنی مثالی فطرت کی اطاعت کے مرادف ہے۔ ٹھیک، 5واں نمبر پوائنٹ، پرویز صاحب آگے لکھتے ہیں، میں انہی اقتباسات کو کافی سمجھتا ہوں، ورنہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے، ذات خداوندی کے متعلق میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ ہزاروں صفحات پر بکھرا پڑا ہے۔ آپ ان تشریحات سے بخوبی اندازہ فرما سکیں گے کہ علماء کی کمیٹی نے میرے لٹریچر سے اقتباسات پیش کرنے میں کس احتیاط اور دیانت سے کام لیا ہے، اور جن حضرات نے اس فتوے کی توثیق فرمائی ہے انہوں نے کس قدر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے۔ اس ایک مثال سے آپ کمیٹی کی باقی تحقیق کا بھی بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6 لکھتے ہیں پرویز صاحب، آپ نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے اقتباس کی نشاندہی کر دیں جو آپ کی جانب غلط منسوب کیا گیا ہے، یا اقتباس ایسا ناقص اور ادھورا ہے کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر بالکل کوئی مختلف مفہوم پیدا کرتا ہے، یا کوئی ایسی شاذ عبارت ہو جو آپ کی کثیر و تعداد تصانیف و مقالات میں پیش کردہ مسلک سے بالکل میل نہ کھاتی ہو، تو اس پر یقیناً غور کیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں اگر نفس فتوے پر کوئی اثر پڑتا ہے تو اس امر کی اشاعت بھی ضرور کی جائے گی۔ یعنی پرویز صاحب نے مفتی صاحب کو اس فتوے والے پمفلیٹ سے اقتباس دیا کہ آپ نے یہ بات لکھی ہے، میں نے اپنی تحریروں کے جو اقتباسات اس خط میں پیش کیے ہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی روشنی میں آپ مجھ سے متفق ہوں گے کہ آپ پر یہ فریضہ عائد ہو جاتا ہے کہ آپ اس کا اعلان فرمائیں اور اس اعلان کی عام اشاعت کریں کہ کم از کم اس حد تک علماء کی کمیٹی نے میرے خیالات پیش کرنے میں احتیاط اور دیانتداری سے کام نہیں لیا، اور یہ کہ فتوے کی یہ شق بالکل باطل اور گمراہ کن ہے۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو میں عند ضرورت اس کمیٹی کی تحقیقات کے باقی حصوں کے بھی اسی طرح نقاب کشائی کر دوں گا، وہیں سے یہ حقیقت بھی آپ پر روشن ہو جائے گی کہ میرے معتقدات و نظریات کے خلاف بقول آپ کے متعدد اہل علم عرصہ دراز سے وقتاً فوقتاً شرح و بسط کے ساتھ جو کچھ کہتے چلے آ رہے ہیں، اس میں حقیقت کس قدر ہے اور خالص پروپیگنڈا کس قدر۔ پوائنٹ نمبر 7، اس ضمن میں اتنا واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں یہ خط و کتابت اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے نزدیک اس قسم کے فتووں سے واقعی ایک مسلمان کافر ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرے۔ میں تو ایک طرف رہا اس بات کے تو خود آپ بھی قائل نہیں کہ ان فتووں سے ایک مسلمان واقعی کافر ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ اپنی ہی مثال لیجئے، آپ دیوبندی مکتب خیال سے متعلق ہے اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ دیوبندی حضرات پر کفر کے متعدد فتوے لگ چکے ہیں، اس کے باوجود آپ نے کبھی اپنے آپ کو کافر نہیں سمجھا، یا جن علماء نے اس فتوے پر دستخط کیے ہیں وہ جن فرقوں سے متعلق ہے ان میں سے کون سا فرقہ ایسا جس پر کفر کے فتوے نہیں لگ چکے، لیکن اس کے باوجود تو سب مسلمان کے مسلمان ہیں۔ سو ظاہر ہے جب دوسروں کے فتووں سے یہ حضرات کافر نہیں ہوئے تو ان کے فتووں سے دوسرا کس طرح سے کافر ہو جائے گا۔ میں نے یہ خط و کتابت محض اس لیے کی ہے کہ آپ حضرات نے اپنی غیر ذمہ داری سے جس کا ثبوت اوپر پیش کیا جا چکا ہے، ہزاروں سادہ لوح مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں سے بدزن کر دیا ہے، اور اس قسم کی بدزنی قرآن کریم کی روح سے اثم گناہ قرار پاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ سادہ لوح مسلمان اس گناہ سے بچ جائیں اور آپ
میں سے بھی جن حضرات کو اللہ توفیق عطا فرمائے وہ اپنے اس اقدام سے نادم ہو کر خدا کے حضور تائب ہو سکے۔ پوائنٹ نمبر 8، اگر آپ ایک مخلصانہ مشورے پر غور کرنے کے لیے تیار ہوں تو میں عرض کروں گا کہ اگر آپ فتویٰ صادر کرنے کی اہم ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا، اس لیے کہ اس قسم کے فیصلے دینے کے لیے جس قسم کی تحقیق اور کاوش کی ضرورت ہوتی ہے وہ معاف و فرمایت آپ کے بس کی بات نہیں، اور دوسروں کی تحقیق جس قدر قابل اعتماد ہوتی ہے اس کا نمونہ آپ اب اوپر دیکھ چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تقسیم سے پہلے، یعنی تقسیم ہند سے پہلے، آپ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ عبادات کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ناجائز ہے۔ اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے آپ نے لکھا تھا کہ آپ نے اس کے متعلق الیگزینڈر ہائی اسکول بھوپال کے سائنس ماسٹر برج نندل لال صاحب سے دریافت کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا برقی قوت کی وجہ سے میں تو کم از کم یہ ماننے میں تأمل کرتا ہوں کہ اصل آواز ہے، اور اس کا انکار بھی مجھ سے ممکن نہیں، یہ ثبوت مشکل ہے، یعنی جو اس لاؤڈ سپیکر سے آواز جاتی ہے وہ اصل آواز ہے یا نہیں، کہتے یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں اس پر۔ اس تحقیق کی بنا پر آپ نے لاؤڈ سپیکر کے استعمال کو شرعاً ناجائز قرار دیا تھا، اب اسی لاؤڈ سپیکر کو آپ سمیت تمام علماء کرام بلا تعمل استعمال کرتے، تو یہ سب کو معلوم ہے آپ نے سے لوگوں کو کہ اسپیکر کی حرمت کا فتویٰ اور ٹیلی فون جب آیا، ٹیلی ویژن آیا، یہ سب چیزیں ہوتی رہی، تو پرویز صاحب نے ان کو ایک تھوڑا سا سمجھانے کے لیے تھوڑا سا طنز کا انداز بھی اختیار کر کے بتایا کہ مفتی صاحب آپ جا کہاں رہے، آپ تو اس عہدے پہ آپ کو نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں پرویز صاحب، یہ تو عام مسائل کے متعلق فتوے کا ذکر ہے، جہاں تک کسی مسلمان کو کافر قرار دے دینے کا تعلق ہے وہ آپ کے الفاظ میں کوئی معمولی سانحہ نہیں ہوتا۔ یہ مفتی صاحب نے چونکہ اس فتوے میں لکھا تھا تو اسی کو کوٹ کر کے پرویز صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی معمولی سانحہ آپ کے بقول نہیں ہوتا۔ میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا کہ کسی فرد کو اس کا حق بھی حاصل ہے یا نہیں کہ وہ کسی مسلمان کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرے، لیکن اگر کوئی شخص اسے اپنا حق سمجھتا بھی ہے تو اس کے لیے جس احتیاط اور دیانت کی ضرورت ہے وہ بالکل عیاں ہے، اور جب اس قسم کی تحقیق و کاوش آپ کے بس کی بات نہیں تو آپ کیوں اتنا بڑا بوجھ ناحق اپنی گردن پر لاد کر خدا کے حضور جائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ خدا یہ تو شاید پوچھ لے کہ تم نے کتنے کافروں کو مسلمان بنایا تھا، لیکن وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنے مسلمانوں کو کافر بنا دیا تھا۔ پوائنٹ نمبر 9، اس تکفیر و تفسیق سے امت کو کس قدر نقصان پہنچا ہے اسے تو چھوڑیے، اس سے خود آپ حضرات کی پوزیشن کیا ہو گئی ہے اس کے متعلق آپ مجھ سے نہیں خود اپنوں میں سے ہی ایک کی زبان سے سنیے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب اس ضمن میں لکھتے ہیں، تو اس کا پرویز صاحب نے مودودی صاحب کا اقتباس دیا جس میں مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ افسوس ہے کہ مدتوں کی چلی ہوئی اس روش کو چھوڑنے پر ہمارے علماء کرام کسی طرح راضی نہیں ہوتے، انہوں نے اصل اور فروع، نص اور تعویل کے فرق کو نظر انداز کر دیا۔ یہ بہت اہم ہے جو مودودی صاحب بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی ابھی نئی آنے والی کتاب میں مسئلہ تکفیر پر مختصر بات کی ہے کہ ٹی ٹی پی وغیرہ، داعش وغیرہ کے نزدیک باقی لوگوں کی جو تکفیر کی گئی وہ کس بنیاد پہ ہے، تو ہم نے وہاں پر اس پہ تھوڑی سی بحث کی، بہت اہم بات ہے، یہ کسی آگے کے لیکچر میں ہم تفصیل سے بتائیں گے آپ کو کہ تکفیر اگر ناگزیر بھی ہو جاتا ہے کبھی کرنا تو اس کے لیے کس قدر کڑی شرائط اور ضوابط ہے جس کو سامنے رکھنا ہے۔ تو مودودی صاحب نے لکھا کہ انہوں نے یعنی علماء نے اصل اور فروع، نص اور تعویل کے فرق کو نظر انداز کر دیا ہے، وہ ان فروع کو بھی اصول بنائے بیٹھے ہیں جن کو انہوں نے خود یا ان کے اسلاف نے اپنے مخصوص فہم کی بنا پر اصول سے اخذ کیا ہے، وہ ان تعویلات کو بھی نصوص کے درجے میں رکھتے ہیں جو نصوص سے معانی اخذ کرنے میں ان کے گروہ نے اختیار کی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے فروع اور اپنی تعویلات کے منکر کو بھی اسی طرح کافر قرار دیتے ہیں جس طرح اصول اور نصوص کے منکر کو قرار دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اہم، بہت ہی بنیادی بات ہے۔ اسی پہ ہم نے اپنے گفتگو ہم نے کی ہوئی ہے اقسام اختلاف، وہ آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے، اس میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ ایک فرقہ جو دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہے اس میں سے کم جو درجہ ہوتا ہے وہ گمراہ کہنے کا، اور وہ ٹھیک ہے، وہ سب کو کہ اپنے یعنی ایک شخص یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے یہ اصول ہے جو اس سے منحرف ہے یا اس سے باہر ہے وہ اس کے مرتد ہونے کا، کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتا جب تک وہ شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور جو شرائط اس پہ موجود ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں گمراہ ہے۔ یہی بات شیعہ اپنے مخالفین کے بارے میں کہتے ہیں اور کہنا چاہیے ان کو، یہی بات زیدیہ شیعہ باقی شیعہ فرقوں اور سنیوں سے متعلق۔ تو یہ جو بات مودودی صاحب نے لکھی نا کہ ہمارے ہاں تکفیر کرتے ہوئے ہم نے کس طرح سے ان دو چیزوں کو آپس میں مکس کر دیا جس کی وجہ سے بڑے منفی نتائج آئے۔ آگے مودودی صاحب لکھتے ہیں، پرویز صاحب نے اقتباس دیا کہ اس کھینچ تان اور بے اعتدالی نے پہلے تو اسلامی جمعیت میں صرف تفرقہ ہی پیدا کیا تھا، مگر اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کی یہ کافر گری
مسلمانوں کے دلوں میں نہ صرف علماء کی طرف سے بلکہ خود اس مذہب کی طرف سے بدگمانیاں پیدا کر رہی ہے، جس کی نمائندگی یہ علماء کرتے ہیں۔ روز بروز علماء کا اقتدار مسلمانوں پر سے اٹھتا جا رہا ہے۔ ان کی باتیں سن کر دل مذہب کی طرف راغب ہونے کے بجائے اس سے دور بھاگنے لگے ہیں۔ مذہبی مجلسوں اور مذہبی تحریروں کے متعلق یہ عام خیال پیدا ہو گیا ہے کہ ان فضول جھگڑوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس غلبہ کفر و فسق کے زمانے میں عام مسلمانوں کو مذہبی علوم کی واقفیت بہم پہنچانے کا اگر کوئی ذریعہ ہو سکتا تھا تو وہ یہ تھا کہ علماء دین پر لوگوں کو اعتماد ہوتا اور وہ ان کی تحریروں اور تقریروں سے فائدہ اٹھاتے۔ مگر افسوس کہ ان فرقہ بندی کی لڑائیوں اور ان تکفیر کے مشغلوں سے یہ ایک ذریعہ بھی ختم ہوا جا رہا ہے، اور یہ مسلمانوں میں مذہب سے عام ناواقفیت اور گمراہی کے پھیلنے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ کاش ہمارے علماء اپنی اس غلطی کو محسوس کریں اور اسلام اور مسلمانوں پر نہیں تو خود اپنے اوپر ہی رحم کر کے اس روش سے باز آ جائیں جس نے ان کو اپنی قوم میں اس قدر رسوا کر دیا ہے۔ درآں حال کہ یہی وہ قوم تھی جو کبھی ان کو سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی۔ مودودی صاحب کا یہ اقتباس جو ہے پرویز صاحب نے لیا ہے تفہیمات، جو مودودی صاحب کی کتاب ہے، حصہ دوم، صفحہ نمبر 151، پوائنٹ نمبر 10 سے پرویز صاحب لکھتے ہیں: میں حسب سابق اس خط و کتابت کو بھی اشاعت کے لیے پریس میں بھیج رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔ 25 بی گلبرگ 2 لاہور، خیر طلب پرویز، 25 مارچ 1962۔ تو یہ پرویز صاحب کا جوابی خط تھا۔ اچھا، اس کے اندر یہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا طویل ہے، دیکھیں ابھی بھی تقریباً 35-40 منٹ میں یہ پورا ہوا ہے، اور اس میں بہت سی تشریح طلب باتیں بھی تھی جو ہم نے نہیں کی۔ ایک دو جگہ مجھے بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوئی تو اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کیا۔ ایک اور چیز جو یہاں پر انہوں نے علامہ پرویز صاحب نے سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اقتباس دیا ہے، اس اقتباس کو دیکھیں، یعنی یہ 1962 کے کتاب میں یہ تحریر لکھی گئی تھی، اور پتہ نہیں اس سے 5-6 سال 2 سال پہلے یہ بات لکھی گئی ہوگی۔ تو اس اقتباس میں اس دور کے مذہبی علماء کا رویہ اور عوام کا ان سے متنفر ہونا بیان کیا گیا، اور آج آپ 2024 میں بیٹھ کر دیکھیں تو بات کہاں پہنچ گئی۔ اس وقت کم از کم یہ تھا کہ قتل و غارت گری نہیں تھی، گردن نہیں اڑایا جاتا تھا، کسی کا حملہ نہیں ہوتا تھا، جسمانی طور پر کسی کو ختم نہیں کیا گیا۔ وہ جو احمدی تحریک یا ان کے خلاف جو تحریک اٹھی اور اس میں جو فسادات ہوئے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ اس میں ہم پھر بات کریں گے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فرقے تھے آپس میں، یہاں تک کہ پرویز صاحب دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، اتنے علماء کے فتوے کے باوجود وہ تنہا ایک شخص اسی ملک میں رہ کر ان کی زندگی بچی رہی۔ ان پہ کسی نے آ کر اس طرح سے قاتلانہ حملہ شاید ہوا ہو، لیکن اس طرح سے نہیں کہ ورنہ دیکھیں پرویز صاحب کے فکر کے ماننے والے کتنے لوگ تھے پاکستان میں، ٹھیک ہے، یعنی 1% بھی نہیں، اور 99% جو مسلمان ہے ان میں سے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ، یہ سب پرویز صاحب کے خلاف تھے۔ اس کے باوجود ان کی جان پہ نہیں وہ ہوا۔ اسی طرح مودودی صاحب کی جو تعبیر ہے، اسلام کی جو تشریح ہے، اس کو ہمارے روایتی علماء گمراہی پر، ضلالت پر قرار دیتے ہیں، ان کے خلاف بھی فتوے لگے، اس پہ ہم کریں گے انشاءاللہ آگے بات۔ لیکن ان کی جان کو بھی کوئی اس طرح، ان کو چھوڑیے، آپ اس سے پیچھے جائیے، مرزا غلام محمد قادیانی مرحوم کو دیکھ لیں، کس قدر ان کی مخالفت تھی، لیکن وہ بھی زندہ رہے، اپنی طبی زندگی عمر مکمل کر کے گئے۔ لیکن اب آپ کے ہاں وہ جو شدت پسندی، مذہبی منافرت، مسلکی تعصب نے کس قدر وہ تناور درخت بن چکا ہے، اب یہاں پر نہ کسی کی جان محفوظ ہے نہ مال، اور خاص طور پر اس قسم کے مذہبی مسائل میں آپ دیکھیں، یہ گزشتہ دنوں ہم نے اس پہ بھی گفتگو کی تھی، وہ خاتون کے ساتھ ایک کپڑا پہنا ہوا تھا جس پہ ایک عربی کا لفظ لکھا تھا، کس قدر آپ نے وہ کیا۔ آپ اس سے پیچھے جائیں، گورنر کو اس کے اپنے سیکورٹی گارڈ نے کس قدر سے قتل کیا، آپ اسی کے آس پاس کے واقعات دیکھیں، وہ پشاور یونیورسٹی میں اس نوجوان کو، مشعل خان کو کیسے قتل کیا گیا، ٹھیک۔ اب یہ وہ لوگ بھی نہیں تھے کہ جنہوں نے کئی کتابیں لکھی اور بڑے لوگوں کے خیالات تبدیل کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، نہیں، انفرادی لوگ تھے۔ وہ ایک بیچارہ سری لنکن شہری کو آپ نے توہین مذہب کے نام پر قتل کیا، بے شمار ہے بھائی، یہ عیسائیوں کی عبادت خانوں پر حملے، وہ آسیہ مسیح یار، ایک بیچاری غریب خاندان سے تعلق رکھنے والی پسا ہوا طبقہ، اس کے ایک عورت کو آپ نے اس کو اس قدر بڑا ایشو بنایا کہ جیسے آپ کہیں سے بڑا مسئلہ ہی نہیں۔ تو کہنے کا ہے کہ مودودی صاحب نے 1962 میں جو کچھ لکھا تھا مذہبی علماء اور اس سے متعلق، آج 2024 میں آپ کہاں پر کھڑے ہیں اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، اور ماتم کیجئے، افسوس کیجئے اپنی اس تنزلی پر، ٹھیک ہے، کہ ہم بجائے اس میں بہتری لانے کے ہم بدتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اس میں ہم سب ذمہ وار ہیں، اسٹیٹ بھی ذمہ دار ہے، ریاستی ادارے بھی ذمہ دار ہے، اور زیادہ ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے ایک تو قانون کی بالادستی وغیرہ کا وہ نہیں، دوسرا اپنے سطحی مقصد
کسی سیاسی گروہ کو اوپر یا نیچے کرنے کے لیے وہ اس نوع کی مخلوقات کو اور اس طرح کی تنظیموں کو فروغ دیتے رہے. آپ کے ادارے موجود ہے یہ سب. اس کے اندر جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا جو فیض آباد دھرنا کیس وہ دیکھ لیجئے گا, ٹھیک ہے. اور مطلب یہ ایسی کوئی بات نہیں جس پہ اختلاف ہو. اسی طرح جو آپ کے یہاں جو مذہبی جماعتیں ہیں, ایک دو کو چھوڑ کر باقی سب نے مذہب کارڈ کا استعمال کیا ہے. یعنی ہمیں ابھی تک جو ہمارے سامنے 3 یا 4 پارٹیاں ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں جو قومی سطح کی ایک ہے, اور باقی جو علاقائی پارٹیوں میں سے جو سیکولر نقطۂ نظر والے یا ترقی پسند اپروچ رکھنے والی جو پارٹیاں, انہوں نے مذہب کارڈ کبھی استعمال نہیں کیا, باقی سب نے کیا ہے. 2 بڑی قومی پارٹیوں نے بھی اپنے اپنے مقصد کے لیے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پر بھی ہم کہاں جائیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مذہبی علماء کو آپ دیکھ لیجئے, اس میں زیادہ تر وہی ہے. اور ہمارے ہاں نفرت کا جو سودا وہ بکتا ہے. نفرت کی بنیاد پہ ہم سیاست کریں تو ہماری سیاست کامیاب ہوتی ہے. نفرت کی بنیاد پہ ہم ویلاگس کریں تو ہماری ویلاگس کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں. نفرت کو بنیاد بنا کر اگر ہم گفتگو کریں ممبر و محراب کے اوپر تو لوگ زیادہ وہاں پر سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے اپنے اندر اس نفرت کے اس زہر کو خارج سے بھی برا کیا, اور ہم خود بھی خوشی سے اس کو اپنے اندر انڈیلتے جا رہے ہیں. تو بس یہی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ بہتری آئے, اور اس کے لیے ہم میں سے جو شخص جو کچھ کر سکتا ہے, لکھ کر, بول کر, ایک بندے کا ذہن تبدیل کر سکتا ہے, تعلیمی نصاب کے ذریعے, جو ہر انسان کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, وہ ایک حدیث کا ٹکڑا کہ ہر شخص اپنے دائرے میں ذمہ دار ہے, اور اس ذمہ داری کو محسوس کرے کہ آپ جس معاشرے کے جس حصے میں ہیں آپ اس کو محسوس کریں. اس کو حمیت دینی بنا دیتے ہیں. یعنی جو آپ نفرت اور تعصب اور جس کی بنیاد پہ آپ نے اپنے مذہب کا ہی چہرہ داغدار کیا, اس کو ہمارے یہاں لوگ حمیت دینی کا نام دیتے ہیں. اور یہ بہت مسئلے کی بات ہے کہ کہاں ہم اس کو جنونیت, مذہبی جنونیت کہیں گے, اور کہاں وہ حمیت دینی. بہرحال ان موضوعات ہم بات کرتے رہیں گے. یہاں پر چونکہ پرویز صاحب نے سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کے اقتباس کا حوالہ دیا, جس کے اندر یہ بتایا کہ علماء کی ان حرکتوں کو جیسے کس طرح سے عوام میں دین سے, مذہب سے بیزاری کی جو فضا ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے. تو ہم نے اس لیے بس جذبات پہ قابو نہ رکھتے ہوئے وہاں 1962 پھر ہم نے کہا کہ 2024 کا اس سفر کو آپ دیکھ لیجئے ہم کہاں پہنچے. تو امید ہے پرویز صاحب کا یہ خط بھی آپ کو پسند آیا ہوگا, اس پہ آپ کو کچھ نئی چیزیں معلوم ہوئی ہوں گی. جن دوستوں نے یہ شکوہ کیا تھا کہ بھئی آپ کا رجحان, آپ نے کسی ساتھی نے بلکہ 2-3 نے بھی مجھے کہا کہ آپ کی ہمدردی جو ہے وہ مفتی صاحب کی طرف زیادہ, تو ایسا نہیں ہے. میرے لیے سب علماء, تمام مکاتب, تمام فقہ, تمام مسالک, تمام دھرم, مذاہب, تمام سیکولر نظریات, الہادی نظریات, اس کے لکھنے والے, اس پہ کام کرنے والے جو دیانتداری سے کرتے ہیں, جو کسی بیرونی ایجنڈے پہ نہیں, جو کسی مالی مفاد, دنیاوی مفاد کے حصول, اقتدار کے حصول کے, بلکہ وہ صرف اپنی دیانتدارانہ تحقیق سے جو بھی کام کرتا ہے, چاہے ہمیں اس سے 100% بھی اختلاف ہو, ہم اس شخص کے اس کام کی قدر کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم مفتی شفیع صاحب ہوں یا علامہ غلام احمد پرویز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہو, ہمارے لیے سب یکساں ہے. علم کے معیار کے مطابق کوئی درجے میں زیادہ ہوگا, کوئی کم ہوگا, لیکن احترام سب کا ہے, عزت سب کی ہے. کوئی بھی, میں آپ کو اس میں استثناء نہیں رکھ رہا ہوں, آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا, استثناء نہیں ہے اس معاملے میں. تخلیق کی ہم تعریف کریں گے, اس کی محنت کو ہم سراہیں گے, اس نے جو پوری زندگی کھپا کے, جس شخص نے بھی جو کام کیا اس کو سراہنا چاہیے. باقی اس شخص کے افکار, نظریات, معتقدات سے مجھے اور آپ کو جو اختلاف ہوگا وہ علمی اختلاف ہوگا, اور ہونا بھی علمی چاہیے. بدزبانی نہ ہو, الزام تراشیاں نہ ہو, گالم گلوچ نہ ہو. دیکھیں شدت جو ہے وہ صرف فزیکل نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی کو مارے, یہ زبان سے بھی ہم شدت پسندی کو فروغ دیتے ہیں. تو امید ہے ہماری یہ گفتگو آپ نے پسند کی ہوں گی, انشاءاللہ کی ہوگی, اور آگے بھی ہم اس قسم کے موضوعات پر آپ سے بار بار مخاطب ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ جی, علامہ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو. اور پرویز صاحب کا میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا خط جو انہوں نے لکھا فتوے کے جواب میں, اس کا جوابی خط مفتی صاحب نے دیا. ان دونوں کو میں نے پچھلے والے اس میں, اگر آپ نے وہ والی گفتگو ملاحظہ نہیں کی تو لازمی کیجئے گا. یہ یوں سمجھیے کہ پرویز صاحب اور مفتی صاحب کے درمیان خط و کتابت کا یہ پارٹ 2 ہے. بہت شکریہ جی, السلام علیکم.